اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم درود پاک اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ مل کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ وعن ابن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الوائدۃ والموعودۃ فی النار، رواہ ابو داود والترمذی۔ روایت ہے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آپ فرماتے ہیں فرمایا رسول کریم رحمۃ للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے کہ زندہ دفن کرنے والی ماں اور زندہ دفن کی ہوئی بچی دونوں دوزخ میں ہیں۔ اس حدیث پاک کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ سب سے پہلے تو اسی معنی پر غور کرتے ہیں جو فرمایا گیا کہ حضرت ابن مسعود نے فرمایا کہ حضور نے فرمایا زندہ دفن کرنے والی ماں اور زندہ دفن کی ہوئی بچی دونوں ہی دوزخ میں ہیں۔ اس بات کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ جس ماں نے بچی کو دفن کرایا وہ تو جہنمی یقیناً ہے، لیکن وہ بچی جس نے عمل ہی نہیں کیا تو اس کے بارے میں کیوں فرمایا گیا؟ تو اگر آپ کے ذہن میں ایسی چیز گزرے تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ بابٌ فی التقدیر ہے اور ہم اسے کافی دنوں سے پڑھ رہے ہیں۔ اب جو دوست فیس بک پر یا محفل میں مسلسل دروس سنتے ہیں سلسلہ وار تو ان کو یہ چیز آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی۔ پچھلا درس کم از کم جس نے سنا ہوگا تو اس کو یہ چیز بڑی آسانی سے سمجھ آ جائے گی کہ ہم نے پچھلی مرتبہ پڑھا تھا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے امی عائشہ صدیقہ نے عرض کیا تھا کہ کفار کے بچے تو فرمایا وہ اپنے باپ دادوں سے ہیں۔ تو میں نے اس میں عرض کیا تھا کہ ایسے بچے مراد ہو سکتے ہیں جو اللہ کی دشمنی اپنی عادات و خصائل میں لے کر جو نسلی دشمنی یعنی وہ نسل ہی اللہ کی دشمن ہے، تو ایسی کوئی نسل سے بچے ہوں تو وہ جہنم میں ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ فرمایا گیا تھا کہ ہم انہیں عذاب کرنے والے نہیں۔ تو اگر اسی حدیث کے تحت ہم اس کو بھی سمجھ لیں تو بات آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے کہ زندہ دفن کرنے والی ماں، اس میں تو اب کوئی دو رائے ہیں ہی نہیں، لیکن زندہ دفن کی ہوئی بچی اس کے بارے میں آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ان میں سے وہ بچیاں جو نسلی طور پر اللہ کی دشمنی لے کر پیدا ہوئی ہوں، وگرنہ جو زندہ دفن کی جانے والی بچی ہے اس کے بارے میں وہی حکم ہے جو کفار کے بچوں کے بارے میں عمومی حکم ہے کہ فرمایا گیا وما کننا معذبین، ہم عذاب کرنے والے نہیں، اور وہ نابالغین یا یہ بچیاں نابالغات جو کفار کی بچیاں ہیں تو یہ بھی جنت میں جائیں گی۔ تو اب یہاں پر ایک تو معنی وہ جو میں نے آپ کو بیان کر دی، ایک مفہوم وہ بھی ہو سکتا ہے، معنی تو میں کیا کہوں، ایک مفہوم وہ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ حدیث کا جو ظاہر مضمون ہے وہ یہی ہے کہ ماں اور بیٹی دونوں جہنم میں ہیں۔ اور دوسرا مفتی احمد یار نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی پیاری بات فرمائی ہے، فرمایا یہ ماں اور بچی، جہنمی ماں کفر حقیقی کی وجہ سے، بچی کفر حکمی کی بنا پر، اور یہ وہی تحقیق ہے جو پچھلی حدیث میں گزر چکی ہے جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ اور پھر فرماتے ہیں ایک احتمال یہ ہے، جو پیاری بات فرمائی، ایک احتمال یہ ہے کہ والدتوں سے مراد وہ عورت جس نے اپنی بچی دفن کرائی،
اور مودۃ سے مراد، مودودۃ سے مراد وہ بچی، وہ ماں جس نے بچی دفن کی، یعنی کہ وہ دائی۔ بات آپ کے سمجھ میں آئی؟ ذرا مجھے جو ہے زبر زیر کا معلوم نہیں ہو رہا تھا۔ یعنی کہ فرماتے ہیں کہ احتمال یہ ہے، یعنی اس سے مراد یہ بھی ہو سکتی ہے کہ والدۃ سے مراد وہ جنانے والی دائی جو بچی کو دفن کراتی تھی، وہ بھی اس سے مراد ہو سکتی ہے۔ اور مودۃ سے مراد وہ ماں جس نے بچی دفن، جس کی بچی کی گئی، یعنی اس کی منشا شامل تھی کہ میری بچی کو دفن کر دیا جائے، اور کرائی کس کے ذریعے سے؟ جس دائی نے اس کو جننے میں مدد کی تھی، جو دائیا تھی، وہ بچی کو دفن کر کے آئی، یا وہ دفن کرانے میں مدد کرنے گئی۔ تو اب والدہ بھی جہنمی تھی جس نے بچی کو دفن کرایا، اور وہ دائیا بھی جہنمی جو دفن میں مدد کرنے یا خود دفن کرنے گئی تھی۔ یہ ایک احتمال اس سے یہ فرماتے ہیں وہ، لیکن ظاہری معنی وہی مراد ہیں جو پہلے والے ہیں۔ لیکن یہ جو انہوں نے احتمال فرمایا یہ بھی قابل ذکر ہے کہ ممکن ہے کہ ایسا ہو، اور واللہ عالم بالصواب، اس کے بارے میں ہم یہی کہیں گے۔ تو اب اس کے بعد میں ہم چونکہ پہلے پڑھ چکے تھے اسی طرح کی احادیث، تو ہم نے اس کو سمجھ لیا۔ اب اگلی حدیث تلاوت کرتے ہیں، درود پاک پڑھیے۔ اللہم صل باب فی التقدیر، الفصل الثالث، عن ابی درداء قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ عز وجل فارغ الى كل عبد من خلقه من خمس من اجلہ وعملہ ومضجہ وآثارہ ورزقہ، رواہ احمد۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یقیناً اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں ہر بندے کے متعلق 5 چیزوں سے فارغ ہو چکا، اس کی موت سے، اس کے عمل سے، اس کی سکون و حرکت سے، اور اس کے رزق سے۔ تو اب یہ فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ فارغ ہو چکا ان چیزوں سے، تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کام سے اور فارغ ہونے سے پاک ہے۔ مصروفیت، کام سے مراد ہے مصروفیت، مصروفیت اور مصروفیت کے فارغ ہو جانے، ان دونوں چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے، اس کی ذات ان چیزوں سے بلند ہے۔ نہ ہی کوئی مصروفیت ہوتی ہے اس کی۔ مصروفیت سے مراد کیا ہے؟ آپ کی اگر مصروفیت ہو تو آپ کو رجھا دیتی ہے، آپ اس مصروفیت کے اندر ایسے گڑ جاتے ہیں، آپ کو ارد گرد کی بھی خبر نہیں رہتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی کیفیت سے پاک ہے، اللہ پہ ایسی کوئی کیفیت ہے، وہ تمام جملہ کیفیات سے پاک ہے، اور مشغولیت اور فراغت یہ دونوں کیفیتیں ہیں، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ مشغولیت سے بھی پاک اور فراغت سے بھی پاک۔ اب جو یہاں فرمایا گیا نا کہ 5 چیزوں سے فارغ ہو چکا، اس سے مراد یہ ہے کہ اس نے لکھ دی ہے ساری چیزیں، اس نے یہ ساری چیزیں لکھ دی، اب کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اسے لکھنی پڑے۔ بات آپ کے سمجھ میں آئی؟ حکمن وہ لکھوائے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے قلم کو حکم دے بھائی اس کو لکھ، کوئی ایسی چیز نہیں رہ گئی، اس نے ساری چیزیں لکھ دی ہیں۔ ہم حدیث میں پڑھ بھی چکے ہیں کہ فرمایا اس کا قلم سوکھ چکا، یعنی ساری چیزیں لکھی جا چکی ہیں۔ تو اب ذرا یہ سمجھ لیں کہ اس کے اندر سے موت، ٹھیک ہے نا، موت، اور اگر اسی کے ساتھ ہم زندگی کو بھی پڑھ لیں کہ زندگی اور موت یہ دونوں ایسی چیزیں جو ہیں ہی اللہ کے بس میں، ہیں ہی اللہ کے بس میں، اس میں بندے کا اپنا کوئی بس نہیں ہے، کیونکہ اس نے اس کی بندے کی پیدائش کا وقت بھی مقرر کیا، اس کی زندگی، اس کی عمر بھی مقرر کی کہ اس کی عمر کتنی میں اس کو دوں گا، اور پھر موت اور اس کا وقت، اور پچھلی حدیث میں ہم کیا پڑھ چکے ہیں، اس کی جگہ، یہ ساری چیزیں اس نے مقرر کی ہوئی ہیں، اور اس میں اللہ ہی کا بس ہے، بندے کا اس میں کوئی کردار نہیں، نہ بندے کے کسی عمل سے اس چیز کا تعلق ہے۔ اب 1-2 چیزیں
جو اس کے اندر سے میں مزید پڑھوں تو یہ یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمل پر بندے کو اختیار عطا فرمایا ہے. موت اور زندگی پر تو بندے کا کوئی اختیار نہیں ہے، لیکن عمل پر اللہ نے بندے کو اختیار عطا فرمایا ہے، اور عمل بندہ اپنے اختیار سے کرتا ہے. تو اس پاک ذات کو خوب معلوم تھا یہ اپنے جو اعمال ہیں وہ کون کون سے، کیسے کیسے، کس کس وقت پہ بجا لائے گا، ان میں سے اچھے کتنے عمل، برے کون سے عمل، وہ ہر چیز اسے معلوم تھی. اور وہ بندے کی اختیاری چیز جو عمل ہے وہ بھی اللہ نے لکھ رکھا ہے اپنے علم کی بنا پر. جو علم ہے نا اللہ کا، علم الہی، اسے اپنے علم، اس کو یہ علم تھا، اسے یہ معلوم تھا کہ میرا بندہ پیدا ہونے کے بعد کام کرے گا اور فلاں فلاں وقت پہ یہ کام کرے گا، اچھے کام، برے کام، ہر قسم کے کام اس نے لکھ دیے. حتیٰ کہ اس حدیث میں کتنی باریک چیز آئی، فرمایا کہ اللہ نے عمل کے ساتھ ساتھ اس کی ہر حرکت اور سکون بھی لکھ دیا، ہر حرکت اور سکون بھی لکھ دیا. اس سے مراد کیا ہے؟ ابھی میں جو درس دے رہا ہوں نا، اور یہ ہاتھ بھی ہلا رہا ہوں، یا یہ بات بھی آپ سے کر رہا ہوں، تو یہ سب کچھ اس کے ہاں لکھا ہوا ہے. ایک بندے کا نامہ اعمال اس قدر لکھا ہوا ہے. اس حدیث میں ہمیں ایک اور چیز پتہ چل گئی ہے، اعمال کے ساتھ ساتھ الی کل عبد من خلقہ من خمس من آجلہ و عملہ و مدجہ. اب یہ مدجہ جو ہے نا، یہ وہ ہے سکون اور حرکت. بندہ بیٹھا ہے سکون کی حالت میں، لیکن اس کی حرکت تو قائم ہے، بیٹھا ضرور ہے لیکن اس کی حرکات پھر بھی قائم ہیں. وہ حرکات جو اس کی ہاتھوں سے صادر ہوں، پاؤں سے صادر ہوں، آنکھوں سے صادر ہوں، وہ تمام حرکات اور تمام سکنات وہ سب اللہ کے ہاں درج ہیں. اب یہ دیکھیے کہ اللہ کے ہاں یہ بھی درج ہے کہ میرا فلاں بندہ فلاں وقت پہ اپنی آنکھوں کو غلط حرکت دے گا اور بد نظری کرے گا. اللہ اکبر، اللہ کو یہ بھی معلوم تھا. لیکن میرے دوستو، مقام شرمندگی ہے. زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی. نظروں کا غلط استعمال، زبان کا غلط استعمال، کانوں کا غلط استعمال، ہاتھوں کا غلط استعمال، پاؤں کا غلط استعمال، سوچ و فکر کا غلط استعمال، زندگی بے بندگی شرمندگی. تو یہ ساری حرکات و سکنات انسان کے لیے باعث شرمندگی ہیں اور قیامت کے دن ہوں گی. تو اس لیے میرے دوستو، بندگی اختیار کریں، بے بندگی اختیار نہ کریں، وگرنہ شرمندگی کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوگا اور آخرت کا عذاب حصے میں آئے گا. تو اس لیے تمام اعضاء، تمام جوارے، جتنی صلاحیتیں، جتنی صفات بشری اللہ نے آپ کو دی ہیں، اس کو نیکیوں میں لگائیں، اس کو اللہ و رسول کی تابعداری میں لگائیں، اس کو اس کے حکم کو بجا لانے کے لیے لگائیں، اور اس کے حکم کی خلاف ورزی کرنے سے ان اعضاء کو بچائیں، ان چیزوں کو بچائیں. کیونکہ کل کو عذاب بھی اسی جسم کو سہنا پڑے گا جس کے ذریعے سے نافرمانیاں سرزد ہو رہی ہیں. تو اس لیے میرے دوستو، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی. تو اللہ کے ہاں ہر سکون، ہر حرکت، ہر عمل لکھا ہوا ہے. تو اس لیے میرے دوستو، اپنے سکون و حرکات کو پاک رکھیں. اور یہ بات اگر ذہن میں سوال پیدا ہو کہ جب لکھی ہوئی ہے، تو یہ باتیں تو میں آپ کو پہلے سمجھا چکا ہوں، اب طوالتی ہوگی کیونکہ اس کو میں بارہا سمجھا چکا ہوں. تو اب میں اس کو بیان نہیں کروں گا، کیونکہ ایک دو مرتبہ نہیں، میں اس کو 20 مرتبہ سمجھا چکا ہوں کہ لکھا ہوا بھی ہے، پھر ہم عمل کرتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے. تو میں نے آپ کو مختصراً بتا دیا تھا کہ اللہ نے ہماری حرکات، ہمارے اعمال کو لکھا ہے اپنے علم کے باعث، اپنے علم کی وجہ سے، نہ کہ اپنے حکم کی وجہ سے. بات آپ کے سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اس کا حکم جو ہے نعوذ باللہ کوئی مارشاء اللہ کی طرح مسلط نہیں ہے، اس نے اپنے علم کو لکھا ہے.
تو اسی علم کے اندر اس نے اعمال ہمارے لکھ دیے، اسے معلوم تھے، ہماری ہر سکون اور حرکت کو لکھ دیا۔ تو لہٰذا حرکات و سکنات میں کمال احتیاط کی ضرورت ہے۔ تو فرمایا گیا کہ من عجلہ و عملہ و مضجعہ، اور ہر سکون و حرکت لکھی ہوئی ہے، اور سکون اور حرکت و اثرہ و رزقہ، اور فرمایا اس کا رزق بھی لکھ دیا گیا ہے۔ اب رزق انسان کا لکھ دیا گیا، اور ہمیں سب کو یقین ہے، ہم ہیں مسلمان، اللہ نے ایمان کی دولت سے، اسلام کی دولت سے مشرف فرمایا ہے، ہم ہیں مسلمان، اور ہمارا یہ یقین ہے کہ ہمارا رزق کوئی نہیں چھین سکتا، ہمارا رزق کوئی نہیں چھین سکتا۔ اللہ نے جو رزق ہمارے مقدر میں لکھ دیا وہ مل کے رہے گا، اور جو نہیں لکھا وہ بالکل نہیں ملے گا، وہ بالکل نہیں ملے گا۔ اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک میں ہمیں یہ بات ملتی ہے، فرمایا کہ اللہ سے کفایت کرنے والا رزق طلب کرو، اور رزق کی طلب رزق میں اختصار سے کام لو، طلب رزق میں اختصار سے کام لو، زیادہ ایسی کوشش نہ کرو بھئی صبح کہیں فجر کی نماز بھی نصیب نہ ہوئی اور کام پہ نکل گئے، رات کو عشاء کی نماز بھی نصیب نہ ہوئی اور آگے پڑھ کے سو گئے، صبح اٹھتے ہی پھر کام پہ۔ ان چیزوں سے منع کیا گیا ہے۔ ایسی میرے دوستو کوششیں کبھی بھی آپ کے رزق کو بڑھا نہیں سکتی، ملے گا وہی جو مقرر کر دیا رب نے، لکھ دیا، اس سے بڑھ کر نہیں ملنا، چاہے دکان سب سے پہلے کھول کے سب سے بعد میں بند کر لیں۔ یہ بندے کے سمجھنے کا حساب ہوتا ہے، ہماری تمہاری گنتی اور ہے، رب کی گنتی اور ہے۔ رب کی گنتی کے اندر میرے دوستو بسا اوقات 1000 روپیہ بھی بہت کافی ہو جاتا ہے، بہت کافی ہو جاتا ہے، اور ہماری گنتی میں گنا ہوا 1,00,000 روپیہ بھی یوں چلا جاتا ہے کہ پتہ بھی نہیں چلتا۔ تو اس لیے رب کے لکھے پر یقین رکھو، اپنے آپ کو رزق بڑھانے والا مت سمجھو، اپنے آپ کو اپنا رزق بڑھانے والا مت سمجھو، رب کے لکھے پہ اعتبار کرو، اور طلب روزی میں اختصار سے کام لو۔ حدیث پاک میں اور شریعت میں ایسے دکانداروں کے بارے میں اور بازار میں کام کرنے والوں کے بارے میں جو سب سے پہلے آتے ہیں اور سب سے اخیر میں جاتے ہیں، کوئی اچھا نہیں لکھا ہوا۔ تو اس لیے ایسی چیزیں اختیار نہ کرو، کو ملے گا وہی جو روزی مقرر ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ جتنا بھی بیٹھ جاؤ گے، دیکھو نا، اگر دکان سب کے ساتھ کھولی، سب کے ساتھ بند کی، کام پہ سب کے ساتھ آئے، سب کے ساتھ گئے، تو وہی روزی مقرر تھی، اسی دورانیے میں مل گئی۔ اب اگر تم نے اس دورانیے کو پھیلا دیا، اس کو 10 گھنٹے کے بجائے آپ نے 18 گھنٹے کر لیا، تو اس 18 گھنٹے میں پھیل کے روزی وہی ملے گی، ٹائم پھیل جائے گا اور روزی وہی ملے گی۔ تو فائدہ کیا ہوا میرے دوستو؟ ہائے دنیا، ہائے دنیا، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اللہ نے جتنا قدر دے دیا ہے اس پہ گزارا کرو۔ قناعت بہت بڑی دولت ہے۔ خواہشات کو اپنی چادر سے جیسے انسان پاؤں باہر نکالتا ہے، ایسے خواہشات میں آگے سے آگے مت بڑھو، ٹھیک ہے نا جی۔ مالوں کی جو زیادہ طلبی ہے نا، اس کی مذمت تو قرآن پاک میں بھی ہے، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ کیا فرمایا؟ فرمایا تمہیں مالوں کی زیادہ طلبی نے غافل رکھا، یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ جا دیکھا۔ قبروں کا منہ انسان دیکھ لیتا ہے، اسی مال کی طلبی ساری عمر رکھتے ہوئے نہ ہی اللہ کی عبادت کر سکا، نہ کوئی اطاعت کر سکا، نہ کوئی نیکیوں کا ذخیرہ اکٹھا کر سکا، کچھ نہ کر سکا، پیسے کے پیچھے، کاغذ کے نوٹوں کے پیچھے لگا رہا، اور بالآخر قبر کا منہ دیکھ لیا۔ میرے دوستو، اب قبر میں نوٹ تو نہیں نا کام آنے کے۔ اب اگر کوئی بریف کے ساتھ دفن کر دیا جائے تو میرے دوستو قبر میں تو یہ کرنسی نہیں کام آتی، ٹھیک ہے نا جی۔ ایک ملک کی کرنسی دوسرے ملک میں کام نہیں آتی، تو آخرت میں یہ کرنسی کب کام آئے گی؟ ہاں، وہ جو تم نے اپنے ہاتھ سے راہ خدا میں خیرات کر دیا، کسی غریب کی مدد کر دی، کوئی مسجد تعمیر کر دی، کوئی میرے دوستو یتیم کو، غربا کو، یتامہ کو، غربا کو، مساکین کو سہارا دے دیا، وہ دولت تم نے اپنے لیے آگے بھیج دی، وہ وہاں کی کرنسی میں کنورٹ ہو چکی ہے۔ اور وہاں کی کرنسی کیا ہے؟ نیکیاں۔
یہ چلتی ہیں وہاں، ٹھیک ہے نا، روپے پیسے نہیں چلتے. تو جو اپنے لیے آگے بھیج دیا وہ کام آئے گا، جو پیچھے چھوڑ گئی وہ دنیا کا مال ہے، وہ اس کے وارث دنیا ہے. اولاد ہے وہ بھی دنیا ہے، رشتہ دار ہیں وہ بھی دنیا ہے، تو ان کے وارث وہ ہیں، آپ کے وہ کسی کام کا نہیں. تو اس لیے ایسی کوششیں کرنا فضول ہے میرے دوستو. آگے سے آگے میرے دوستو خرگوش کی طرح چھلانگے مارنا دولت کے لیے کوئی اچھی بات نہیں ہے. ہاں، جو اللہ تعالیٰ کم مشقت میں عطا کر دینا وہ اس کا فضل ہے. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو بغیر مشقت کے روزی عطا کر دیتا ہے، وہ اس پہ بھی قادر ہے. کوئی نہ کوئی چیز ایسی سبب بنتی ہے کہ انسان کو بغیر مشقت کے روزی مل جاتی ہے، تو یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے بغیر مشقت کے اگر کوئی روزی مل جائے. وگرنہ اس کے لیے دن رات چھلانگیں لگانا اور کوششیں کرنا یہ بے سود ہے میرے دوستو. کیونکہ وہ عمل ہی و مدجی ہی و اثر ہی و رزق ہی، اللہ تعالیٰ رزق سے بھی، رزق کو درج کر کے اس سے بھی فارغ ہو چکا. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ میرے دوستو یہ بھی سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کی اجل لکھ دی ہے نا، تو اس میں جگہ بھی مقرر ہے نا بھائی، تو اس کے ساتھ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے کہ یہ بندہ مرنے کے بعد دفن بھی ہوگا یا نہیں ہوگا، دفن بھی ہوگا یا نہیں ہوگا. اللہ کی تابع داری کرو گے تو امید ہے انشاءاللہ قبر جنت کا باغ ہوگی اور قبر بھی نصیب ہوگی. درود پاک. قبر جنت کا باغ ہوگی اور قبر انشاءاللہ نصیب ہوگی اور جنت کا باغ ہوگی، اور کفن بھی انشاءاللہ ملے گا. لیکن اگر نافرمانی ہوئی تو کوئی پتہ تو نہیں ہے، قبر نہ بھی ملے کفن نہ بھی ملے، اور اگر مل جائے تو دگنی مصیبت ہو، کیا کہ وہی قبر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بن جائے. ہے نا حدیث پاک میں کہ قبر یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے. آپ کو بات سمجھ میں آئی؟ تو یہ انسان کے اعمال پر اس کا دار و مدار اور انحصار ہے کہ آیا اس کی قبر جنت کا باغ بنے گی یا جہنم کا گڑھا بنے گا، اور یہ بھی کہ اسے آیا قبر اس کو نصیب بھی ہوگی یا نہیں. اور یہاں پہ ایک سوال یہ بھی پیدا ہو سکتا ہے کہ اگر قبر ہی نہ ملی، بندہ گنہگار، تو اب جہنم کا گڑھا کیسے؟ تو یاد رکھیے اس انسان کے جسم کے ذرے جہاں بھی ہیں وہیں پر عذاب و ثواب قائم ہو جاتا ہے. عذاب بھی قائم ہو جاتا ہے اگر اس کے حصے میں عذاب آیا ہے، اور اگر اس کے حصے میں راحتیں آئی ہیں تو وہ بھی قائم ہو جاتی ہیں. بہت سارے مومنین و مومنات کو جلا کے مار نہیں دیا جاتا، جیسے ابھی اسرائیل نے جو حملے کیے ہیں اس میں ان فلسطینی مسلمانوں کو جنہیں بموں کا سامنا کرنا پڑا، تو بعضوں کے جسم تو ایسے بھی ہوں گے نا میرے دوستو، کچھوں کے جسم تو ایسے بھی دیکھے میں نے کہ جسم جلے ہوئے تھے. ایک وہ سارے ہی خوش نصیب بلند درجات والے شہید ہیں، ایک شہید کو دیکھا کمال شہید تھا، سب کو کفن ملے ہوئے ہیں، اس کی کفن میں سے شہادت کی انگلی یوں باہر نکلی ہوئی ہے. اللہ اکبر. اللہ کی گواہی دیتے ہوئے کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے جس کو موت آئی ہو، اس شہید کے کیا ہی کہنے. تو میرے دوستو ایسے بھی شہداء، لیکن ایسے بھی تو ہوں گے، کوئی ایسے بھی تو ہوں گے نا جن کے جسم ہی نہ ملے ہوں، کیونکہ کس قسم کے ظالم بم جو ہے ان مظلوموں پہ گرائے گئے. تو میرے دوستو اگرچہ ان کے ذرات اللہ کی راہ میں اس کے عشق میں فنا ہو گئے، اس کے عشق میں جل کے خاکستر ہو گئے، یہ جو کلمہ ہے نا، کلمہ شہادت، دراصل یہ کلمہ عشق ہے کہ ہم اس ایک محبوب کے علاوہ اپنی عبادتوں کا رخ کسی طرف نہیں کرتے. ہم اس کو ایسا چاہتے ہیں کہ اس کی عبادت اس طرح سے کرتے ہیں کہ کسی کی ذرا سی بھی شرکت اس میں نہیں کرتے. اسی ایک کی طرف ایسے رخ کر لینے کو تو عشق کہتے ہیں. یہی تو عشق حقیقی ہے میرے دوستو. تو یہ کلمہ شہادت دراصل کلمہ عشق ہے. اگر اس کو کسی عاشق نے پڑھا ہو، اور ان کے عشق کے کیا کہنے جن کے جسم بھی اسی کلمہ شہادت. دیکھیں نا اس دشمنی کی وجہ کیا ہے، اسلام مسلمان ہونا، تو اس دشمنی کی وجہ کلمہ شہادت ہے، یوں سمجھ لیں، ٹھیک ہے نا. تو اب وہ لوگ جن کے جسم خاکستر ہو گئے تو وہ عشق میں خاکستر ہوئے، خاک ہو کر
عشق میں آرام سے سونا ملا. تو اب وہ عشق میں جو خاکستر ہو گئے تو اب ان کی جو خاک ہے نا، علم الہی کو معلوم ہے کون کون سا ذرہ کہاں کہاں ہے. اللہ ان کے ذروں پر ہی جنت کی راحتیں جاری فرما دیتا ہے. تو قبر کا اللہ تعالیٰ نہ محتاج ہے نہ مجبور ہے. ہم بندے محتاج و مجبور ہیں اس ذات کے، وہ لا یحتاج ہے، اس کو کوئی محتاجی نہیں ہے. تو وہ تصرف و طاقت والا، قدرتوں والا رب ہے. قبر نہ بھی ہو تو وہ بروں کو عذاب دینے پر بھی قادر ہے اور اچھوں کو راحتیں دینے پر بھی قادر ہے. تو میرے دوستو، یہ بھی لکھا ہوا ہوتا ہے کہ کون کہاں کہاں جو ہے نا دفن ہوگا، اور دفن بھی ہوگا یا نہیں ہوگا. تو اس حدیث پہ ہم اس کا اختتام کرتے ہیں. تھوڑا وقت باقی ہے، انشاءاللہ ایک حدیث کو اور تلاوت کرتے ہیں. آج ماشاءاللہ شب برات کی رات ہے اور الحمدللہ یہ سعادت حاصل ہو رہی ہے کہ آج ہم 3 احادیث کو تلاوت کر رہے ہیں. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد. وعن عائشہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من تکلم فی شیء من القدر سئل عنہ یوم القیامۃ ومن لم یتکلم فیہ لم یسأل عنہ. رواہ ابن ماجہ. روایت حضرت عائشہ صدیقہ امی ام المؤمنین رضی اللہ عنہا، آپ فرماتی ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو مسئلہ تقدیر میں بحث کرے گا اس سے قیامت کے دن اس کی باز پرس ہوگی، اور جو اس میں بحث نہ کرے گا اس سے پرسش نہ ہوگی. اچھا، سب سے پہلی چیز جو اس حدیث سے سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ یہ کون سی بات ہے جس میں باز پرس ہوگی. تو جیسے اب ہم احادیث پڑھتے ہیں نا، اسی احادیث کے اندر رہ کر گفتگو کرتے ہیں اور بہت زیادہ باریکیوں میں نہیں جاتے، تو ایسی گفتگو صحیح ہے. لیکن وہ جو چیز منع ہے وہ کیا ہے؟ بحث و تکرار کرنا، آپس میں باہمی تکرار کرنا. نہیں ایسا ہوگا، دوسرا کہیں نہیں ایسا نہیں ہوگا، یوں نہیں ہوگا یوں ہوگا. اس قسم کی کھینچا تانی اور بحث و تکرار، اس کے بارے میں فرمایا گیا ہے. یہ جو اس حدیث میں ہے، جو اس طرح کی بحث و تکرار کرے گا نا، تو اس کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر قیامت کے دن اس سے باز پرس یعنی پرسش ہوگی کہ بھئی تو یہ جو گفتگو کر کے آیا کیوں کی تو نے. اور عموماً غلطی بھی ہو سکتی ہے گفتگو میں، تو پھر ظاہری بات ہے اگر گفتگو کے ساتھ غلطی بھی کی تو پھر گفتگو کی بھی پرسش ہوگی اور غلطی کی بھی ہوگی. تو اور یہ بھی فرمایا کہ جو اس میں بحث نہ کرے گا اس سے پرسش ہی نہیں ہوگی. تو لہٰذا تقدیر کے معاملات میں جرح، بحث، تکرار، لڑائی، جھگڑا، یہ ساری چیزیں منع ہیں. اس میں خاموشی اختیار. اگر کبھی آپ سے کوئی بحث و تکرار کرنا بھی شروع ہو نا تو آپ خاموش ہو جائیں، اس جھگڑے کا حصہ نہ بنیں. اگر آپ نہیں بنیں گے نا تو آپ سے پرسش نہیں ہوگی، جو شروع کر رہا ہے نا اس سے ہوگی. تو اس میں کوئی گفتگو بالکل نہ کریں. تو حضرت مفتی احمد یار نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بطور عتاب تو نے اپنا وقت ضائع کیوں کیا، اور اس میں بحث کیوں کی جو اللہ ہی کی لکھی ہوئی تھی، جس کا کچھ معلوم بھی نہیں تھا. خیال رہے کہ لوگوں کو گمراہ کرنے یا ان کے دلوں میں شک ڈالنے کے لیے یا جو کم عقل لوگ ہوں ان کے سامنے مسئلہ تقدیر چھیڑنا ہی جرم ہے. مسئلہ تقدیر چھیڑنا ہی جرم ہے. جو لوگ کم عقل ہوں، اور اس سے بھی جو قبیح چیز ہے وہ کیا ہے؟ بری چیز، کہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے اور ان کے دلوں میں شک ڈالنے کے لیے شیطان کا ہرکارہ بن کے، ان کا پیغام پہنچانے والا بن کر ان میں شک و شکوک میں تقدیر کے معاملے میں ان کو ڈالنا جیسے بد مذہبوں کا خاصہ ہے، تو یہ تو زیادہ بڑا جرم ہے. ٹھیک ہے نا جی. لیکن کم عقل لوگ ہوں تو ان کے سامنے مسئلہ تقدیر چھیڑنا ہی جرم ہے. اور وہی چیز یہاں مراد ہے کہ جس کی باز پرس ہوگی. پھر فرماتے ہیں مگر اس مسئلے کی تحقیق کرنے، اب یہ مسئلے کا دوسرا پہلو آ گیا. کیا؟ اس مسئلے کی تحقیق کرنے، شک کو دفع کرنے، شک کو دور کرنے، اور جو ہے شک کو دور کرنے کے لیے کوئی کوشش کرنا باعث ثواب ہے.
جیسے ہم تقدیر سے متعلق احادیث سنا رہے ہیں اور حد الوسع اس کو سمجھا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ یہ کیا ہے؟ ایسا کرنا حق ہے اور باعث ثواب ہے۔ لہٰذا وہ صحابہ و علماء معتوب نہیں، یعنی وہ عتاب میں نہیں آئیں گے جنہوں نے اس مسئلے پر گمراہوں سے مناظرے کیے یا کتابیں تصنیف کی۔ کیوں؟ اس کا بیسک پہلو کیا ہے؟ کیونکہ ان کی کتابیں انسان کو مسئلہ سمجھانے کا باعث بنتی ہیں، ان کی کتابیں انسان کو صحیح راستے پر لانے کا باعث بنتی ہیں۔ ان کی کتابیں یا ان کے مناظرے ایسے لوگ جو تقدیر کے انکاری ہیں یا ایسے لوگ جو تقدیر کو غلط انداز میں سمجھ بیٹھے ہیں یا لوگوں میں غلط انداز سے پھیلا رہے ہیں، اس کے سد باب کے طور پر ہیں، لہٰذا ان کو ثواب ملے گا، ان کو عذاب نہیں ملے گا، نہ اللہ کی طرف سے عطاب ہوگا، تو ان کو ثواب ملے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو ان کی جو کتابیں ہیں اس کے لکھنے پہ ان کو ثواب ملے گا۔ ہاں ایک اور چیز عوام کے لیے ضروری ہے کہ بحث نہ کریں، عوام کے لیے ضروری ہے کہ تقدیر کے معاملے میں بحث نہ کریں، اور یہی حکم جو ہے وہ رب تعالیٰ کی ذات و صفات کے مسئلے کا بھی ہے۔ یعنی جس طرح تقدیر کے اندر عام لوگ بحث نہیں کر سکتے، اسی طرح اللہ کی ذات، اس کی صفات کے بارے میں، اس کے معاملات کے بارے میں بھی بحث و مباحثہ عام لوگ نہیں کر سکتے، عام لوگوں کے لیے یہ جائز نہیں ہے۔ تو میرے دوستو آج ہم نے 3 احادیث پڑھی باب فی التقدیر میں، اور 2 احادیث ہم نے تلاوت کی ہیں الفصل الثالث سے، یعنی تیسری فصل جو ہے ہم نے پڑھی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا اس کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور ہمیں ہمیشہ حق مسائل پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور فضول ابحاث جو تقدیر کے معاملے میں لوگ کرتے ہیں ان سے بچائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ 1 مرتبہ الحمد شریف، 3 مرتبہ قل هو اللہ شریف، اول آخر درود